تو 4 سال تک مسلسل اس کے پیچھے رہے، تب یہ حافظ قرآن بنا۔ انہوں نے اعدادیہ پڑھائی، اولا پڑھائی، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ پڑھانے کے بعد اب ان کو دستار مولویت کی دی گئی ہوگی۔ لیکن سنو ان کی محنتیں کتنی ہے، میرے تو 1 گھنٹے کی ہے، آج تو میں کلیجہ نکال کے جا کر نکال کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملا تو تقریر جو اپنے لہجے میں کرتا ہوں تو میں سناؤں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔ لیکن یہ میرا درد سن لو، یہ درد سن لو، جو جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ، نمبر 1 سن لو کون ہے؟ نمبر 1 تم سمجھ رہے ہوگے شراب پینے والا، تم سمجھ رہے ہوگے جوا کھیلنے والا، تم سمجھ رہے ہوگے سٹا کھیلنے والا، ارے جسے تم معمولی بات سمجھتے ہو اس کے بارے میں نبی نے فرمایا نمبر 1 جو جنت میں نہیں جا سکتا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض۔ اور میں کہتا ہوں جب ماں باپ ناراض، نبی ناراض، خدا ناراض، تو وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے پڑھ لے، خانہ کعبہ میں حج کر لے، میں تو یہ کہتا ہوں خانہ کعبہ میں سجدے کرتے کرتے اگر مر جائے اللہ اور رسول اور ماں باپ ناراض ہے تو اس کا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کی وہ دنیا میں رہے ماں باپ کا نافرمان ہو کر کے تو وہ جنت میں نہیں۔ یہ نبی فرماتے ہیں۔ ہم جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، سید صاحب لوگ حفیظ صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں اور چومنا چاہیے، لیکن میں بتا رہا ہوں مجھ جیسے مولانا، مجھ جیسے میں تو چھوٹا سا ہی ہوں، مجھ سے بھی اور اچھے ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر، ہزاروں مفتی، 3000 ہو گئے، اور تمہاری ماں تمہارے باپ ادھر، ماں باپ ادھر، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، تم ان کو تکلیف دیتے ہو، تم ان کو ناراض کرتے ہو، ان کا کہنا مانتے ہو۔ یہ 3000 مولانا مفتی پیر سب مل کر کے صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہے تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں، ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں۔ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے، میں بھی چاہتا ہوں، اسی وجہ سے تو ہم لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، اللہ والوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، لیکن سنو مزارات پہ جانا چاہیے، مگر یہ بھی سن لو احناف کے نزدیک مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز ہے۔ احناف کے نزدیک عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے۔ سن لیو یہ اعلان ہے یہاں سے مفسر اعظم کانفرنس سے، اور جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہہ کر کے جاؤں گا، اس لیے میں مدرسے سے آیا ہوں۔ توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، احناف کے نزدیک علماء بیٹھ گئے، احناف کے نزدیک عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط اگر ہوتا ہو تو جانا جائز نہیں، جانا جائز نہیں، لیکن مردوں کا جانا جائز ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ لیکن سنو تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں سب قبول ہو جاتی ہوتی ہے، کچھ نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث سے میں یہ بتاؤں گا اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان اگر اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے یہاں پہ، اگر اس کی دعا کو اپنے یہاں پر محفوظ کر لیتا ہے، اگر اس کا حق بہتر ہوتا ہے تو اس کی جزا، اس کی نعمت، اس کا بدل جو وہ مانگتا ہے اگر بہتر ہوتا ہے تو اسی وقت دیتا ہے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کا ثواب اسے حشر کے میدان میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، یہ بخاری کہتی ہے۔ لیکن مجھ سے سنو پیارے، کون سی بارگاہ، ساری بارگاہ چھاڑو، لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی، 100% دعا قبول ہے۔ وہ کون سی بارگاہ ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤ، اس کا ایڈریس سن لو، اس کا پتہ سن لو، سمجھ رہے ہوگے۔ حضرت نینی تال سے آئے ہیں، حضرت اتراکھنڈ سے آئے ہیں،
حضرت رامپور سے آئے ہیں، حضرت اتراکھنڈ جسپور نینی تال میں پڑھاتے، وہاں سے رامپور سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، وہیں گئی ہوگی، لیکن نیپال ہی میں تو میں بتا کر کے جاؤں گا وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100% دعا قبول ہو جائے۔ اس کا ایڈریس سننا چاہتے ہو، اس کا پتہ سننا چاہتے ہو، نوٹ کرنے والوں کر لینا، لکھنے والوں لکھ لینا، بلکہ موبائل کا زمانہ ہے، یہ چینل والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ لکھ لو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جب تمہارے ماں باپ راضی ہوں گے، تمہارے ماں باپ کی خدمت کر کے جب تم سے راضی ہوں گے، اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ کے دعا کرا لینا۔ خدا کی قسم اگر ماں باپ دعا کرتے تو تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ میں نہیں کہتا، یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا قیامت آئے گی تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا۔ وہ یہ نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین عن اولادہما کدعاء نبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق ہے ہوا کرتی ہے۔ زندہ باد مسجد اعظم کانفرنس، زندہ باد جشن دستار بندی، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی بھی موضوع کو پھیلا نہیں ہو، ایک ایک بات پر ایک بات ساتھ کھڑے کے جا رہا ہوں، اس لیے تاکہ زیادہ باتوں تک پہنچا۔ بولو سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ یہی تک نہیں لیکن سنو۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں جا سکتے نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، اس کو یہیں روک دو، گھنٹوں کا موضوع ہے۔ دوسرا نمبر 2 دیوس جنت میں، یہ ماں باپ سن لو، میری بہنیں سن لے، وہ سنے جن کی لڑکیاں میلے ٹھیلے میں گھوم رہی ہے، وہ سنے جن کی لڑکیاں آوارہ گھومتی ہیں، وہ سنے جن کی لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، وہ سنے جن کی لڑکیاں دوسروں کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بارڈر ہوٹل اور کہا چاؤمین موموز اور کیا کیا برگر وغیرہ کھانے جاتی ہیں، وہ سنے جن کی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ ہے اور وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے جاتی ہیں، اور وہ سنے جن کی لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، جن کی لڑکیاں موبائلوں پر چیٹنگ اور سیٹنگ کرتی ہیں۔ اگر ہمت ہے تو آپ سنیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس کون ہے؟ دیوس کہاں کا رہنے والا ہے؟ نیپال والوں سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے میلوں ٹھیلوں میں گھوم رہی ہے، جن کی بیٹیاں اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں میں آیا تو میں نے دیکھا میلے میں جو لڑکیاں گھوم رہی ہے، یہ کہ انگلینڈ سے آئی ہے، یہ کہ امریکہ سے آئی ہے، یہ کہ امسٹرڈم سے آئی ہے، یہ کہ یورپ سے آئی ہے، یہ تمہاری بہن بیٹیاں ہیں، تمہاری ہے تو اسلامی رشتے کی میری بھی ہوئی، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں، بچ نہیں سکتے۔ مفسر اعظم کون فرق سے یہ لے کے جاؤ، اور وہ لپھنڈے لڑکے جو ناچتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کھیلنے والے سنو، کتنے لڑکے لپھنڈے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں کڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، جن کے گلے میں چین ہے، جن کے ناک میں نتھنیاں ہیں، گلے میں چین ہے، کانوں میں کنڈل ہے، اور یہاں پر کنگا لگائے کھڑا، کئی لڑکوں کو دیکھا وہ چمکنے والا لیٹی والا کنگا لگائے کھڑا ہے۔ ارے تو کیا بنے گا؟ دیکھنے میں
چھکا لگتا ہے، کیا بنے گا دیکھنے میں ہجڑا لگتا ہے، ارے کیا بنے گا ذرا سو، تو نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ میرے یہاں ڈی جے بج جائے، ڈی جے پہ ناچنے والوں، ڈی جے پہ گولے مٹکانے والوں، گانوں پہ ناچنے والوں، موبائل لگا کر کے گانے سننے والوں، مفسر اعظم کون سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ۔ کسی مولانا کی بات ہوئی، نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں، جس کے بیٹے آوارہ ہو جائے اور وہ ماں باپ کچھ نہ کہے، وہ ماں باپ دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں۔ اب لاؤ کون سا پیر لے کے جائے۔ توجہ ہے نا؟ سننا چاہ رہے ہو؟ تمہیں بری لگے گی کیونکہ جو لڑکی اپنی ہی جو ڈھل رہی ہے، ارے میں تمہاری اور اسلامی رشتے کی میری بھی بہن ہے، میں کسی کی بہن بیٹی کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا۔ خدا مجھے کوئی وہ مت سمجھنا، مجھے وہ ڈاکٹر سمجھنا کہ جو چیرا لگا رہا، تکلیف تو ہوگی مگر میل نکال رہا، سمجھ رہے؟ نبی فرماتے لوگ کہہ رہے لہجے میں بول دو، اور مجھے نزلیں ہمارے تو بہت ٹھنڈا تھا، بہت ٹھنڈا۔ نزلیں اتنا پکڑ رکھا، اتنا پکڑ رکھا جیسے تم نے چادروں کو پکڑا رکھا۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یار یہ وہی والے ہیں کہ نہیں ہے، یہ بھی سوچ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یوٹیوب پہ سنانا مجھے، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یار تو لگ نہیں رہے ہو میں وہی ہوں، مگر کیا کروں 3:30 بجے۔ اور یہ حضرت ان علماء کی محنت ہے نا دیکھ کر کے حضرت کبھی توجہ نا میری طرف۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہم لوگ اپنے مزے میں آنے لگتے ہیں، ادھر تو رہنے دو، مجھے بس تھوڑی دیر ایسے بول دیتے۔ 3 لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنے لوگ بیٹھے ہو، ایک بات بتاؤ، تمہیں سیدھے ہو، اتنے بولے ہو، بتاؤ کتنے؟ اچھا ویسے سیدھے نہیں ہو، ویسے جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں، ویسے سیدھے نہیں ہو، موقع ملا تو ڈیجوں میں ناچ لیتے ہو، اور جوان آنکھوں میں نعرے لگا رہے ہیں، ڈیجوں میں جو پھولے دبے پٹکا رہے ہو، کچھ تو ہوں کہتے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اتنے لوگ جوان بیٹیوں کو جو تم نے موبائل دے رکھا، مجھے اتنا بتاؤ اس موبائل کی ضرورت کیا؟ کسی کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہی ہیں، جب موبائل آیا تبھی سب کہیں سے SMS آ رہا، تبھی تو کہیں سے فون آ رہا۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں حضرت جو غیروں کے ہاتھ میں چلی ہوئی، وہ بات مائک پہ بول رہی نہیں، اور کتنے لڑکے ایسے ہیں جو دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسلام ہم یہ اجازت نہیں دیتا، جیسے تمہاری بہن بیٹی کی عزت ویسے اس کی بہن بیٹی کی عزت برابر۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، نمبر 3 ورجلۃ النساء، اور وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی بذاقتہ بناتے ہیں، اور وہ لڑکیاں
जो लड़कों जैसी बज़ाक़त बनाता वो जन्नत में नहीं जा सकते। कितनी बातें हुई याद है तुम्हें? गीबत, अगर गीबत कोई करे तो जलसा याद आएगा, चुगली करे ये जलसा याद आएगा, शराब ये जलसा याद आएगा, नाच गाना ये जलसा याद आएगा, लड़कियां सुन ले जो कपड़े बाल वगैरह निकाल के दिखा के घूमे ये जलसा याद आएगा। मैंने कोई भी एक बात इधर आदर की नहीं कही, ज्यादातर हदीसों पर लेकर के आया। किस पे लेकर के आया? हदीसों पर लेकर के आया। और माशाअल्लाह ये बच्चे तुम देख रहे हैं वहां से लेकर के यहाँ तक इनकी इतनी मेहनत है, इकराम की इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है, वहां से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक बागीचा है। मैं इनको और मदरसे के जो अरकान है, जो अरकान है, जो कमेटी वाले हैं, जो मदरसे की देख रेख करने वाले हैं और जो मदरसे में ताउन करने वाले हैं, उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। तुम लोग कामयाब हो, कामयाब हो, कामयाब हो और मदरसे के असातिज़ा ने तुम्हें कामयाब कर दिया। एक बच्चा बताओ, बच्चे का नाम बताओ मुझे। एक बच्चे बेटा तुम खड़ो, हाँ ये माइक ले लो, इस बच्चे से जरा दो चार आयतें सुनना चाहता हूँ। सुनोगे आप लोग? बच्चा क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाफिज अलाउद्दीन, 30वां सिपारा पढ़ा। इस बच्चे को सुनो, देखो मैं बोल लिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا صدق الله العظيم. तीसरा सिपारा पढ़ा बच्चे। आप देख रहे हैं ये मेहनत ऐसा है। तुम जरा अपने बच्चों को याद कराते रहते, मदरसे का पूरा पूरा ख्याल पूरा पूरा। मैं सुबह चला जाऊंगा, शायद लोग चले जाए,